تقریباً 1-2 دفعہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے یا ایک دفعہ۔ علم المصطلح یعنی علم اصول حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا غرض و غایہ کیا ہے، کئی دفعہ میں اس چیز کو بتا چکا ہوں بار بار۔ علم المصطلح میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے نا اصول حدیث کی، مثال ایک حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ جو مختلف شاذ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو اصطلاحات حدیث ہوتی ہے نا اس کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں علم المصطلح ہے کیا چیز، تو انہوں نے لکھا ہے کہ هو علم بأصول وقواعد یغرف بها احوال السند من حیث القبول والرد، کہ علم اصول حدیث ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے بحیثیت مقبول اور غیر مقبول سند و متن کی حالت پہچانی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو جب پتہ چلے گا نا ایسی اصول اور قواعد جب آپ کو معلوم ہوں گے جو ہم یہاں پڑھیں گے، تو اس قواعد اور اصول کی روشنی میں آپ ایک حدیث کی متن اور ایک حدیث کی سند کو یا تو آپ اس کو پھر مقبول کہیں گے، یعنی اس کو آپ قبول کریں گے، یا اس کو آپ رد کریں گے۔ سند کا مطلب، سند کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے، یہ تو نیچے ان کی تعریفات آ رہی کہ سند کیا ہوتا ہے۔ متن ٹیکسٹ کو کہا جاتا ہے، اور سند راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اس کی تعریف ہے۔ اگر یہاں کوئی سمجھ نہ آئے بے شک آپ پوچھ بھی لے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ موضوع جس فن سے ریلیٹڈ ہم متعلق ہم بات کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ اس فن کا موضوع ہوتا ہے۔ مثال یہ ہم اصول حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر حدیث سے ہی ریلیٹڈ بات ہوگی، اصطلاحات حدیث سے ہی بات ہوگی۔ تو اس فن کا جو موضوع ہے وہ ہے متن اور سند اور متن من حیث القبول والرد، یعنی جو حدیث کا متن ہوتا ہے یا جو حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس کو قبول اور رد کے اعتبار سے کہ کون سی سند قابل قبول ہے اور کون سی سند جو ہے نا وہ غیر قابل قبول ہے جس کو ہم رد کریں گے۔ یعنی اس میں ان دو چیزوں سے بحث ہوگی کہ کون سا متن ٹھیک ہے اور کون سا متن صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث کی متن سند صحیح ہے، کون سی حدیث کی سند وہ غیر صحیح ہے۔ اسی سے سارا کوئی ڈسکشن اسی کے بارے میں ہوگا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گئی ہے جی؟ اچھا، اس کا ثمرہ کیا ہے، ثمرہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو جب ان ساروں چیزوں کا پتہ چل جائے، تعریف، غرض و موضوع کا، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح حدیث کو غیر صحیح سے کیا کریں، الگ کریں، جدا کریں۔ یہ اس کا مین فائدہ ہے۔ اس علم المصطلح کا یا علم اصول حدیث کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے وہ جدا کریں، ایک ضعیف کو صحیح سے جو ہے نا وہ الگ کرے اور اس میں امتیاز ہو۔ یہ اس کا غرض و غایہ اور مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جاتا ہے 4 نمبر الحدیث۔ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو حدیث جو ہے نا لغت میں جدید چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہ قدیم کی ضد ہے۔ جدید یہ لغوی معنی ہے، لیکن ہم نے لغوی معنی نہیں، ہم نے اصطلاحی معنی لینا ہے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ دیکھو اصطلاحی معنی حدیث کا یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول ذکر ہو، کوئی عمل فعل ذکر ہو، اس کی کوئی تقریر اور کوئی صفت ذکر ہو۔ یہ ساروں کا میں بتاؤں گا۔ قول کی مثال کیا ہے؟ مثال جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت سی احادیث یہ ہیں کہ الدین النصیحہ، کی دین جو ہے نا یہ خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کا ایک قول ہے۔ فعل کا مطلب جس میں آپ علیہ السلام کا ایک عمل بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کھانا اس طرح کھاتے تھے، یا مثال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں نا عملی طور پر اس طرح آپ بھی نماز پڑھا کر۔ تو اس میں ایک آپ علیہ السلام کی ایک عمل کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو حدیث فعلی یا عملی کہا جائے گا۔ اور تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو اس عمل سے نہ روکا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ٹھیک کر رہا تھا، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اور صفت یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی کچھ اخلاق اور عادات کا ذکر ہو کہ آپ علیہ السلام کھانا اس طرح کھاتے تھے، آپ علیہ السلام وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے نا صفت میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی حدیث کی وہ تعریف و لغوی اور اصطلاحی، اور ان میں جو قسمیں تھے وہ بتا دی۔ ایک منٹ ہولڈ کرو۔